میں ہوں جہاں محمد آصف علی کاش، اور 2 منٹ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی کہ ہمارے سامنے یہ حالات جو چل رہے ہیں جس کے اندر پاکستان اور انڈیا کی جنگ شامل ہے، کہ انڈیا نے پہلے بھی یہ بولا کہ بھی ہم جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں جب ان کا نقصان ہوا، جب ہم نے جوابی حملہ کیا، اور دوبارہ پھر اس نے رات جو ہے بہاولپور کے اوپر 4 سے 5 جو ہیں وہ حملے انڈیا نے کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اسرائیل نے جو ظلم فلسطین کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بالکل بھی۔ تو میں نے صرف 2 منٹ یہ بات کرنی تھی کہ ایک جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، اور دوسرا جو اسرائیل اتنے ظلم کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، تو اس کے اندر ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو سچویشن اور جو ہمارے اوپر ایک پابندیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم منیمم اور نہیں تو اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل کے جتنے پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو مصنوعات جو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں، ہمیں اس سے بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اپنے ملک کے لیے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ جس بندے کو بھی یہ بات بولیں گے نا کہ بائیکاٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، تو وہ پہلی بات آپ سے یہی کرے گا کہ ایک میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہو جائے گا، ایک میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، اگر میں یہ چیز نہیں کروں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ تو میں اس کے لیے 2-3 مثالیں چھوٹی سی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ رات کے ٹائم پوری میری جتنی رعایا ہے وہ جو میرا تالاب ہے اس تالاب کے اندر ایک ایک کپ جو ہے نا دودھ کا ڈالے گا، پوری رعایا رات کے ٹائم، اور صبح میں اٹھ کے دیکھوں گا کہ اس تالاب کے اندر کتنا دودھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ہر بندے نے یہ سوچا کہ یار ایک میرے کپ نہ ڈالنے سے کیا ہو جائے گا، اگر میں ایک کپ نہیں ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ہر بندے نے یہی سوچا کہ پوری رعایا تو ڈال رہی ہے، میں ایک کپ نہیں ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو صبح جب بادشاہ نے اٹھ کے دیکھا تو پورے کا پورا تالاب کیا تھا، خالی تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے ایک صحابی تھے، آئی تھنک امام احمد بن حنبل تھے شاید، وہ تھے اس کے اندر، جیل کے اندر تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں جیل کے اندر ہوں، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو وہ کھڑے ہوتے تھے اور دروازے کی طرف چلتے تھے نماز کے لیے، آگے جاتے تھے، دیکھتے تھے دروازہ بند ہے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو وہ جو بہر جیلر تھا جو ان کے رکھوالی کرنے والا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جناب اعلیٰ آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ جیل میں، پھر بھی آپ چل کے جاتے ہیں، ڈیلی 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، آپ چل کے جاتے ہیں گیٹ تک پھر واپس آتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جیل میں ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتا، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو میں جتنے قدم اللہ کی طرف چل سکتا ہوں، مسجد کی طرف چل سکتا ہوں، میں وہ چل کے جاتا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں، ایک دعا کرنا وہ ہمارے بس میں ہے، اور چیزوں کا جو ہے بائیکاٹ کرنا وہ ہمارے بس میں، کہ قیامت والے دن ہم اللہ پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، منیمم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں جب بیچا جا رہا تھا تو کوئی کچھ لے کے آ رہا تھا، کوئی کچھ لے کے آ رہا تھا، تو ایک بوڑھی عورت ایک روئی لے کے آ رہی تھی بازار کی طرف کہ میں بھی یوسف کو خریدوں گی۔ تو ان سے کسی نے بولا کہ بھئی یوسف اتنا سستا نہیں ہے کہ تم ایک روئی لے کے جا رہی ہو اور یوسف کو لے آؤ گی، وہ حسن کا بادشاہ ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یوسف اتنا سستا نہیں ہے، میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن میرا شمار جو ہے وہ یوسف کو خریدنے والوں میں ہو جائے۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے جتنا ہو سکے، اور خود دارہ بائیکاٹ کریں، اور وہ تمام چیزیں جو اسرائیل بناتا ہے ان کا بائیکاٹ کریں۔